بیت المقدس کو قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، چونکہ اس کی طرف یہودی بھی کر کے نماز پڑھتے تھے اور بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے، جتنے انبیاء تھے، انہوں نے اس طرف نمازیں پڑھی، لہٰذا بے شمار مذاہب کے نزدیک جو بیت المقدس ہے وہ مبارک اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ آج تک فلسطین کے اندر جنگیں جو ہے چلتی آ رہی ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر بھی یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ و جلال کی وجہ سے یہودیوں نے بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں دینے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور حضرت عمر سے کہا کہ وہ خود آئیں گے تو ہم ہاتھ میں دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام ملتے ہی مدینہ طیبہ سے آپ روانہ ہوتے ہیں۔ سفر لمبا تھا، ایک خادم کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، لیکن یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جو خود کھانا وہ ان کو کھلانا، جو اپنے لیے بہتر سمجھنا ان کے لیے بھی سمجھنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن سواری ایک لے کر نکلتے ہیں، باری باری سوار ہوتے ہیں۔ کبھی غلام جو ہے وہ سوار ہوتا ہے، کبھی آقا سوار ہو رہا ہے، اور اسی انداز میں چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے لگے تو اب باری غلام کی آ گئی۔ غلام نے سوار ہونا تھا، حضرت عمر فاروق نے نکیل پکڑ کر لگام پکڑ کر آگے آگے چلنا تھا۔ غلام نے کہا یا امیر المؤمنین اب بیت المقدس قریب آ گیا ہے، آپ سواری پر بیٹھ کر یہاں سے آگے جائیں تاکہ شان و شوکت پتہ چلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، جس کی باری ہے وہی سواری پر سوار ہوگا، اب میرے غلام کی باری ہے، غلام سواری پر سوار ہوگا، امیر المؤمنین لگام پکڑتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھو کس شان سے نبی کا غلام آتا ہے، دیکھو کس شان سے نبی کا غلام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ گواہی دینے لگے کہ ہماری کتابوں کے اندر بھی اسی حلیے کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ بندہ آئے گا جو بیت المقدس کو بغیر لڑے آزاد کروائے گا۔ حضرت امیر المؤمنین نے آزاد کروایا، اس کے بعد پھر جنگیں جو ہے وہ چلتی رہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر پھر جو ہے وہ ان کا تسلط ہوا، اور انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو ایک دن کے اندر شہید کر دیا، اور وہاں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اس قدر جو ہے وہ خون گلیوں کے اندر تھا کہ گھوڑے اگر چلتے تھے تو ان کے پاؤں بھی پھسلتے تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے علم تھاما، اور صلاح الدین ایوبی نے مسلم امہ کی قیادت کی، اور انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس کو آزاد کروایا۔ لیکن مسلمانوں کی کم عقلیاں اور حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی وہ اس حالت میں ہے کہ جو اسرائیلی ہیں وہ بار بار مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کی پٹی کے بارے میں کہ وہاں پر حملہ کر دیا، اسرائیل نے وہاں پر بم برسا دیے، کبھی نمازوں کے اندر کھڑے مسلمانوں کو وہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے، گھروں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں، مائیں زخمی ہیں، نوجوان زخمی ہیں، اور اس حال کے اندر بار بار بم برسائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ بیت المقدس کی آزادی کے لیے قدم اٹھانے والے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل کیا تھا، ہم نے ملائکہ کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے لیے لڑنے والے مجاہدین کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ کس انداز میں، کس شان سے وہ آسمانوں سے پیراگلائڈر کے ذریعے سے اتر رہے ہیں، ایسا جو ہے وہ تابڑ توڑ حملہ کیا کہ اسرائیلی جو ہیں ان کی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں، وہ اب پریشان ہیں، پورا کفر جو ہے وہ پریشان ہے۔ اور یاد رکھیں حضور نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، یہ سارا کفر ملت واحدہ ہے۔ اب مسلمانوں کو بھی یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ جو آج بھی امریکہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے چکر میں ہیں، خدا را یاد رکھیں مسلمانوں کو حضور نے فرمایا یہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ انڈیا نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، اور مسلمان انڈیا کے اندر ہونے والے میچ جو ہیں وہ بیٹھ کر ساری رات ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر موجود فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قوم بھی دیکھ رہی ہے، حکمران بھی بے غیرتیوں کے اندر جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہمیں کم از کم فلسطینیوں کے لیے درد دل تو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے حکمران بے غیرت ہیں تو عوام کو تو کم از کم غیرت رکھنی چاہیے۔
اگر عوام بھی بغیرت ہو جائے تو حکمران تو پہلے ہی بغیرت ہیں۔ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، اگر وہ متحد ہو کر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کے اندر موجود مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کر دیں، یقیناً امریکہ کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور حماس کی فوج اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اور یہی ہمت، یہی توفیق، یہی جوش و جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی فوج کو بھی عطا فرمائے۔